اور دیگر بلندتر صلوات آل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تأذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله. الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وأروة وثقى. وبمبادرتكم الموت قبل هلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل. وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوا عجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفا. إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أهوالها ولا تسلم نضالها. العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتناسون وأحباء لا يتزاورون وغربة من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا. ومصيبة ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد. ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد. وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبق الباكون قبل أن لا ينفع البقاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، وقد قال في كتابه: إنما إلهكم إله واحد. صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. بہترین زاد راہ خوف خدا ہے، تقوی ہے،
جو اس دنیا میں بھی انسان کے لیے انسانی زندگی میں کام آ سکتا ہے، اور قبر میں، حشر میں، نشر میں، آخرت کی ہر منزل میں جو زاد راہ کام آئے گا وہ تقوی الہی ہو۔ قبل اس کے کہ اپنے موضوع کی طرف میں عرض کروں، موضوع ہے توحید باری تعالی۔ اس سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ زیارات کے متعلق دو چار جملے عرض کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹوں۔ خدا نے یہ شرف بخشا کہ ایک مرتبہ پھر اماموں کے در کی حاضری نصیب ہوئی۔ آپ سب کی طرف سے بھی فردن فردن اور اجتماعاً آپ تمام شیفیل کے مومنین مومنات کی طرف سے سلام پہنچایا اماموں کی بارگاہ میں۔ آپ سے سب کے لیے دعا کی کہ خالق کائنات آپ سب کو بھی اس جنت کے ٹکڑے کی زیارت نصیب فرمائے۔ یوں تو مشہد مقدس میں 8ویں امام کی زیارت نصیب ہوئی، اور پھر کربلا مقدسہ کی زیارت، نجف الاشرف، کاظمین، سامرہ، لیکن اصل جو مناسبت تھی وہ 40 حسینی چہلم کی زیارت۔ یقیناً ہر مومن کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ چہلم کو کربلا میں ہو، باقی دنیا کے اسباب ہیں یا ایسی مجبوریاں کہ انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا، لیکن واقعاً ایک ایمانی اور دلچسپ یہ سفر ہے، تجربہ ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ایک چہلم جو ہے نا خدا سے مانگیں، کیونکہ جو بھی وہاں جاتا ہے خدا کی توفیق ہوتی ہے، عطائے پروردگار ہے جو وہاں پہ پہنچتا ہے، کہ خالق آپ کو کم از کم ایک چہلم 40 کربلا میں نصیب فرمائے، اس لیے کہ وہاں کی روداد لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتی، جس کا ادراک فقط دل ہی کر سکتا ہے، روحیں ہی کر سکتی ہیں۔ یقیناً آپ میں سے بہت سارے مومنین نے، مومنات نے شریک ہوئے اس عبادت میں، چہلم میں، اپنے ہدیے کے ذریعے سے ہم نے وہاں پہنچایا۔ یعنی وہاں پہ دکھتا یہی تھا کہ ہر کوئی اپنا ذاتی عنوان مٹا چکا ہے، لگتا ایسے ہی تھا کہ کوئی کسی ملک کا فرد نظر نہیں آتا کہ یہ کس ملک کا ہے، رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں تھا، ملکی فرق، قومیت کا کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، ہر ایک کا جو مقصد تھا، جو قبلہ تھا، جو منزل تھی، وہ حسین تھے، کربلا تھی۔ چاروں طرف سے لاکھوں افراد جو ہیں، کروڑوں افراد وہاں پہ جمع ہوئے کربلا کے اندر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک صلوات پڑھیے گا، محمد وعلی محمد، محمد وعلی۔ واقعاً اعجاز ہے یہ، اسے یعنی یہ کسی بندے کا کمال نہیں ہے کہ اتنے بندوں کو اکٹھا کر سکے، یہ قدرت اپنی کاملہ دکھانا چاہتی ہے خدا کہ میں جو میرا ذکر کو باقی رکھتا ہے، جو میرے رستے میں قربانی دیتا ہے، میں اس کو کیسے زندہ رکھتا ہوں۔ کوئی غیبی طاقت تھی کہ جو کروڑوں انسانوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہی ہے، ان کے غذا کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، ان کے سونے کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، ان کے پانی کا انتظام بھی ہو رہا ہے، اور ایک ہی چھوٹے سے شہر کے اندر اتنے افراد کا جمع ہو جانا یہ اعجاز ہے۔ حالانکہ ہم دنیا دار انسان ہیں، خصوصاً جو ویسٹ سے لوگ جاتے ہیں، انہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ رہائش کے لیے اچھا بیڈ چاہیے، سونے کے لیے مکان ہونا چاہیے، وضو کے لیے اچھا مکان ہونا چاہیے، مگر وہاں پہ کوئی ایسی طاقت ہے کہ ہر انسان اپنے اس اسٹیٹس کو بھول چکا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹس جو رہ گیا ہے وہ فقط دو ہی اسٹیٹس مجھے وہاں پہ نظر آئے ہیں، یا زائر حسین ہے یا خادم حسین ہے۔ یعنی کوئی ڈاکٹر ہے تو اب وہاں ڈاکٹر نہیں کہلا رہا، اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے، میں خادم حسین ہوں۔ کوئی ذمہ دار ہے وہاں کا تو اس نے بھی اپنے، یعنی جس کے ہاں جو کچھ ہے، جو طاقت ہے اس کے پاس، جو اس کی صفت ہے، اس نے لا کے رکھ دی ہے سڑک کے اوپر حسین کی خدمت کے لیے، عزاداران حسین کی خدمت کے لیے، زائران حسین کی خدمت کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے نا، ایک ٹیشو پیپر کا وہ پیکٹ اٹھا کے وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ تو یہ تو دے سکتے ہیں نا زائر حسین کے، اور واقعاً وہ خوش قسمت ہیں۔ وہاں کے لوگ بڑے اس احترام کے قابل ہیں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا زائرین حسین کی خدمت کا۔ یعنی میں مثال دیا کرتا ہوں، وہاں پہ لوگوں سے بات ہو رہی تھی کہ
عبادت کی اقسام ہے. ایک ہے جسم کی عبادت، جس سے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی آسان نہیں ہے. صبح صبح نیند سے اٹھانا اس جسم کو صبح کی نماز کے لیے. اسی طرح حج میں جانا یہ جسم کی مشقت ہے. سفر کرنا انسان کو، طواف کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، یہ جسم کی عبادت ہے. لیکن ایک عبادت اسے مالی عبادت کہتے ہیں. زکوٰۃ کا دینا، خمس کا دینا، فطرہ کا دینا، صدقات و خیرات دینا. یہ بڑی مشکل عبادت ہے، آسان عبادت نہیں ہے کہ انسان اپنے مال سے نکال کے باہر دے. جسم کی عبادت پھر بھی انسان کر لیتا ہے، لیکن مالی عبادت پہ بڑے بڑے انسان ہیں جو گھبرا جاتے ہیں. مگر ایک غریب انسان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اس کے پاس بھی جو کچھ ہے اس نے لا کے حسین کے رستے پہ رکھ دیا. یہ کمال ہے. ہم جس مکان میں ٹھہرے تھے، ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ تھے مومنین، اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا موکب اسے بولتے ہیں. یعنی موکب کے اندر یہ کہ ٹینٹ لگا ہوتا ہے جس کے اندر سونے کا انتظام ہے، اور وہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، پینے کا انتظام ہے، چائے کا ہے. تو ایک چھوٹا سا موکب تھا ہمارے اس ہوٹل کے سامنے یا اس گھر کے سامنے. تو میں نیچے وہاں سے چائے وہ ہمیں پلاتے تھے، چائے ہم نے پی. تو ہم نے ان سے اتنا پوچھا کہ بھائی آپ یہ کتنے دن سے کر رہے ہو، یعنی یہ آپ کا کتنا دن کا شیڈول ہوتا ہے؟ تو بولے کہ یہ 20 ڈے جو ہے نا ہم یہ کرتے ہیں موکب کا انتظام. تو میں نے کہا کہ آپ کتنے لوگ ہیں جو یہ موکب کر رہے ہیں؟ کہا صرف ہمارا خاندان ہے، ہماری فیملی ہے جو ہم مل کے کرتے ہیں. چھوٹے سا ہمارا خاندان ہے، ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ہم مل کے یہ موکب کا انتظام کرتے ہیں. تو میں نے کہا کوئی آپ امیر آدمی ہو، آپ کے پاس کیا سورسز ہیں؟ کہا کہ نہیں، ہم مڈل کلاس کے نارمل لوگ ہیں، ملازم پیشہ لوگ ہیں جو ہم یہ انتظام کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کا بجٹ کیا ہے، میں یہ بتائیے، تاکہ میں ایک اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ یہ جو چھوٹا موقف ہے اس کا اگر اتنا بجٹ ہے تو کربلا کی ہر گلی میں نجف سے لے کے کربلا تک 85 کلومیٹر موقف کے ساتھ موقف لگا ہوا ہے، یعنی بیچ میں آپ کو فاصلہ نظر نہیں آتا. اسی طرح بغداد سے لے کے کربلا تک 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں بھی موقف کے ساتھ موقف لگا ہوا ہے. پھر ایران بارڈر سے آپ جا کے دیکھیے کربلا تک خیمے کے ساتھ خیمہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے. تو وہ بولے کہ ہمارا جو اسٹیمیٹڈ جو بجٹ ہوتا ہے وہ ہم جو خرچ کرتے ہیں وہ $20,000 ہے. $20,000 ہم خرچ کرتے ہیں اس 20 دن کے اندر امام حسین علیہ السلام کے لیے. صلوات پڑھیے گا محمد صلی علی محمد. میں خیر میں تو اپنے قیاس سوچنے لگ گیا کہ میں امام حسین کے لیے کیا خرچ کرتا ہوں، جب یہ ایک چھوٹی سی فیملی جس کے پاس اتنا نہیں ہے یہ $20,000 جو ہے سال میں بچا بچا کے 40 کے لیے رکھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ تمہیں اتنا پیسہ جو خرچ کرتے ہو کہیں اور بھی تو خرچ کر سکتے ہو، یہ صرف اسی پہ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ آخر تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اب جو جواب تھا اس نے کہا کہ جو ہم دیتے ہیں تمہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ کس کے رستے میں دے رہے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے صدقے میں ہمارے پاس ہے. اور یہ ایسا کریم ہے کہ اس دنیا میں 20 سے بدلے میں کئی گنا اسی سال ہمیں پلٹا کے دے دیتے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ. اور میں نے وہاں پہ جو سفر عشق ہے واقعا آپ سب اپنی زندگی میں تجربہ کیجئے. تربیت کے لیے یوں تو کتابیں لکھی گئیں، درسوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، کئی لیکچر سنیں، پھر کئی سال چاہیے تربیت کے لیے انسان کی. لیکن اگر کوئی کچھ دنوں میں تربیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک سفر کربلا کر لے. تربیت گاہ ہے حسین کا یہ 40. انسان دیکھ رہا ہے کہ کس انداز میں، یعنی اخلاقیات سیکھنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو کئی سالوں مدتوں کسی استاد کے سامنے بیٹھنا پڑے کہ آپ کو سکھائے اخلاقیات سکھائے. اگر آپ اخلاقیات سیکھنا چاہتے ہیں تو اس سفر کربلا میں آپ سیکھ سکتے ہیں، جہاں بچے سے لے کے بوڑھے تک اس انداز میں ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. اور میں اس کو کمپیئر کیا، میں نے حج پہ بھی شرف حاصل ہوا، آپ میں سے بہت افراد ہیں جو حج پہ بھی جا چکے ہیں. وہاں کے افراد جو ہیں، جو بھی حج پہ جا رہا ہے وہ اپنے پیسے دے کے جا رہا ہے. ہوٹل کی وہاں بکنگ کی ہوتی ہے، معلم چیک دیا ہوتا ہے، وہاں مینا میں جو رہنا ہے اس کا پیسے دیے ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی ہر حاجی جب پلٹ رہا ہوتا ہے تو شکایت لے کے پلٹ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے وہ بھی نہیں ملا. اور وہاں پہ اس کی آخری خواہش یہ ہوتی کہ اب حج ہو گیا ہے، جلدی جلدی کسی طریقے سے ایئرپورٹ پہنچ جائے، یہاں سے اب واپس چلا جائے. مگر عجیب انداز ہم نے کربلا میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہر شخص آتا ہوا جب آ رہا ہے تو افسردہ آ رہا ہے کہ اتنا جلدی دن گزر گئے،
کاش کچھ دن اور ہمیں مل جاتے. اور اس کے علاوہ یعنی حج میں وہاں پہ جتنے افراد ہیں وہ اس کو کمرشل طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر وہاں کے جتنے افراد ہیں آپ کو ایسا استقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ روح انسانی خوش ہو جاتی ہے کہ آئیے سید الشہداء کے زائر آئے ہیں. یعنی ایسے وی آئی پی ٹریٹمنٹ آپ کو پیش کی جا رہی ہوتی ہے کہ واقعاً انسان شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا اتنا مقام بن گیا ہے، میری اتنی منزلت بلند ہو گئی ہے کہ جب میں حسین کا زائر، صرف میرے ساتھ لفظ زائر لگ گیا ہے. تو زندگی میں کوشش کیجئے، یوں تو آپ جا سکتے ہیں زیارت پہ، لیکن ایک چہلم کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ضرور کیجئے. ایک تربیت گاہ ہے اربعین حسینی، ایک عشق کی ایسی داستان ہے جو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا. ایسے ایسے واقعات آپ وہاں پہ دیکھیں گے، ایسے ایسے افراد کو کہ افراد نے کیا کیا وہاں پہ اپنے ساتھ شعارات لکھے ہوتے ہیں. اپنے چل رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایرانیوں نے بہترین خوبصورت اپنے پیچھے ایک چھوٹے چھوٹے کارڈ لگائے ہوئے تھے کہ میں اپنے ایک ایک قدم کو اپنے امام کی نظر کر رہا ہوں، یہ جو میں چل رہا ہوں اپنے 12ویں امام کے لیے چل رہا ہوں. ایسی روحانیت، یقیناً ہم مادی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہ ہماری جو وہ روحانیت کا جو لیول ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. معرفت کا لیول، اس لیول پہ ہم نہیں جا سکتے جو ہم جب کربلا یا ان مقدس مقامات پہ جاتے ہیں. جس طرح بیٹری جب ڈاؤن ہو جائے تو اسے چارج کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس روح کو بھی چارجنگ کی ضرورت ہے، اور وہ چارجنگ فقط کربلا میں آپ کو مل سکتی ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اور اسے عجوبہ کہا جائے، اعجاز کہا جائے، مختلف الفاظ سے تعبیر کی جا سکتی ہے. یقیناً ہم نے بہت سارے وہاں پہ مناظر دیکھے ہیں جو انسانی روح کو اور انسانی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہیں. اور وہاں پہ اتنے رش کے اندر بھی کوئی کسی کو دھکا نہیں دے رہا، بلکہ ہر کوئی اسی کو دوسرے کو راستہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اخلاص پیدا کوئی کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی اس سفر عشق میں پیدا ہو سکتا ہے. اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایمان قوی کرنا چاہتے ہیں، اس طرح جذبہ عشق جو اہل بیت کے ساتھ ہے اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہی عہد کیجئے کہ اے بار الہ، بلکہ دعا کیجئے. تمنا کے ساتھ ساتھ دعا ہونی چاہیے. اور میری بلیو اور عقیدہ یہی ہے، ہر مومن کا بھی یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو وہاں پہ انسان جاتا ہے خود نہیں جاتا بلکہ اس کو بلایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم اس قابل بن جائیں، جیسا کہ معصوم نے بھی فرمایا ہے اذا اراد اللہ بالعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے سے نیکی کرنا چاہتا ہے قذف فی قلبہ محبت الحسین و زیارت الحسین، اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اور اس کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. اور مشہد میں بیٹھا تھا نماز کے بعد، وہاں کے خطیب سے میں نے یہ حدیث سنی. وہ فرماتے ہیں کہ جس کو بھی کربلا کی زیارت، جو زائر کربلا ہو جاتا ہے، زائر حسین ہو جاتا ہے، محشر کے دن اللہ کے ہاں اس حال میں جا رہا ہے، ایسی خوشی ہے اس کے دل کے اندر کہ وہ خوشی خوشی محشر میں جا رہا ہے، اس حال میں خدا سے ملاقات کر رہا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ رہ ہی نہیں جاتا، بغیر گناہوں کے اسے اٹھایا جا رہا ہے. یعنی وہ بخشا ہوا مغفور اٹھایا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب انسان ایک ایک قدم پہ اسے حج کا ثواب مل رہا ہو، ایک ایک قدم پہ عمرے کا ثواب مل رہا ہو، ایک ایک قدم پہ اس کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہوں، اور جو وہ قدم کربلا کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان غور و فکر کر رہا ہوتا ہے کہاں میں گناہگار اور کہاں حسین کا دربار اور بارگاہ، مجھے وہاں بلایا جا رہا ہے، میں اس قابل ہو گیا ہوں. تو قدم قدم پہ انسان توبہ و استغفار کر رہا ہوتا ہے. یعنی واقعاً نبی کی حدیث کا عملی نمونہ کربلا ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے. کروڑوں انسان جو کربلا پہنچ گئے ہیں وہ وہاں سے نجات پا کے اپنے اپنے وطنوں کو جا رہے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. محمد و آل. یقیناً آپ سب ہماری دعاؤں میں شامل تھے، قدم قدم پہ ہر جگہ پہ ہم سب نے آپ تمام مومنین کو یاد رکھا، اور خدا آپ سب کو دعا گو ہیں. وہاں پہ دعائیں آپ لوگوں کے لیے کی کہ آپ بھی اگلے سفر میں ہم سب کے شریک رہیں. اس توفیقات کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
موضوع جو ہمارا تھا وہ مسلسل جو چل رہا ہے وہ ہے عقیدہ، عقیدہ توحید. اور پہلے جو خطبات سے میں نے عرض کیا تھا وجود خدا، کہ اس کائنات کا کوئی مدبر ہے، کوئی صانع ہے، کوئی خالق ہے، بغیر بنانے والے کی یہ کائنات نہیں بنی. جب چھوٹا سا چرخہ، چھوٹی سی مشینری، چھوٹا سا میز آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بغیر بنانے والے کے بن گیا ہو، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کسی بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے. اور توحید کا تعارف قرآن مجید نے جگہ جگہ پہ اپنی آیات میں بتایا کہ کون ہے خدا، اس کی صفات کیا ہیں. اور اس کے بعد اہل بیت نے تعارف کرایا ہے توحید کا. نہج البلاغہ جا کے دیکھیے اس کے خطبات سے کہ کس طرح علی نے تعارف کرایا ہے توحید کا. اس لیے فرماتے ہیں، پہلا خطبہ ہی جا کے دیکھ لیجئے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحۃ القائلون. حمد ہے اس اللہ کی کہ حمد کرنے والے، مدح کرنے والے جس کی مدح تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ اس کی مدح کر سکے. یعنی کسی کی تعریف کرنی ہو تو وہ تعریف کرے جو کسی کو حقیقت میں جانتا ہو. میں آپ کو جب مکمل جانتا ہوں تو تب میں آپ کا تعارف کرا سکتا ہوں کہ یہ صاحب کیسے ہیں، لیکن جب اس کی حقیقت کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکا تو اس کی حقیقت تعریف کو کون پہنچ سکتا ہے. کہا کہ حمد اس رب کی کہ جس کی مدحت کرنے والے اس کی مدحت کر نہیں سکتے، اس کی بلوغ تک نہیں پہنچ سکتے. ولا یحصی نعماءہ العادون، گننے والے جس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اس کی میں حمد کر رہا ہوں. ولا یؤدی حقہ المجتہدون، کوشش کرنے والے بھی جس کا حق ادا نہیں کر سکتے. الذی لا یدرکہ بعد الحمم، جہاں ہمتیں پہنچ نہیں سکتی. ولا ینالہ غوث الفتن، گہرے ذہین ترین انسان کی فکریں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. الذی لیس لصفتہ حد محدود، ایسا رب، اس کی میں حمد کر رہا ہوں ایسے اللہ کی کہ جس کی صفت محدود نہیں ہے، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ، اپنی قدرت سے خالق کو خلق کیا ہے مخلوقات کو. ونشر الریاح برحمتہ، ہوائیں اپنی رحمت سے پھیلا دی ہیں. ووطد بالصخور میدان ارضہ، اور یہ پہاڑوں کے کیل لگا دی ہیں زمین کے اوپر. اول الدین معرفتو، دین کی ابتدا اس اللہ کی معرفت ہے. صلوات پڑھیے گا محمد والا محمد. وکمال معرفتہ التصدیق بے، اور کمال معرفت یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرے دل، فقط تصور خدا نہ ہو، تصدیق خدا ہو. وکمال التصدیق بے، اور تصدیق کا کمال یہ ہے توحید ہو، اسے اکیلا مانا جائے، اس کی وحدانیت کا قائل ہو انسان، اسے احد مانے. وکمال توحید ہی الاخلاص لہو، اور توحید کا کمال یہ ہے کہ اخلاص پیدا کرے. وکمال الاخلاص لہو، اور کمال اخلاص یہ ہے کہ نفی الصفات عنہ ہو، انسان اس کی ذات سے صفات کی نفی کرے، یعنی اس کی صفات عین ذات ہیں، اس کی ذات علیحدہ نہیں ہے، اس کی صفات علیحدہ نہیں ہے. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الاول بلا اول، وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہیں. کان قبلہ والآخر بلا آخر، ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی اور آخر نہیں. الذی کثرت عن رؤیت ابصار الناظرین، جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، اور وصف بیان کرنے والے کے وصف عاجز ہیں، اس کا صحیح وصف بیان نہیں کر سکتے. یہ تو وہ خطبات تھے جس کے میں نے امیر المومنین کے وہ الفاظ پڑھے، لیکن آج مختصر جو وقت ہے اس میں تعارف تھوڑا سا کرانا چاہتا ہوں. توحید، توحید ابتدا ہے دین کی، یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. معرفت توحید ہے تو پھر پورا دین ہے. اور اگر توحید ہی کا تصور ہی کنسپٹ ہی صحیح نہیں ہے کسی کے ہاں، نہ اسے رسالت فائدہ دے سکتی ہے، نہ اسے ولایت فائدہ دے سکتی ہے، نہ اسے قیامت کا عقیدہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اسے یکتا مانا جائے، اسے اکیلا مانا جائے. یعنی یہ اس کائنات کا جو خالق ہے، جو رب ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. انما الہکم الہ واحد، واضح کہہ دیا ہے کہ تحقیق تمہارا الہ، تمہارا معبود
تمہارا رب تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ اور سورہ توحید جس کا نام ہی توحید ہے، قل هو اللہ احد، میرا نبی کہہ دے کہ وہ اللہ جسے فطرت پہچان چکی ہے، جو تمہاری فطرت میں ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اور وہ ایسا ایک ہے، وہ ایسا یکتا ہے کہ جو محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ایک دفعہ کہا کہ انتم الفقراء، تم سب کے سب اس کے محتاج ہو۔ وہ غنی مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس لیے کہا کہ لیسا کمثلہ شیء۔ توحید کی تعارف یہ کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی شے ہے ہی نہیں اس جیسی۔ اور توحید، سورہ توحید بہترین صورت ہے اس کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اب جب ہم اصول کی کتابوں میں جاتے ہیں، علم کلام کی کتابوں میں، وہاں ڈیٹیل ہے جس کا میں اگلے جمعے سے عرض کروں گا۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذات میں بھی ایک مانا جائے، اس کو صفات میں ایک مانا جائے، اس کو افعال میں ایک مانا جائے، اس کو عبادت ایسا ہے کہ وہ معبود ایک ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ توحید فی العبادت، توحید فی الافعال، توحید فی الصفات، توحید فی الذات، یہ چار مراتب ہیں توحید کے۔ اگر ان چاروں کا کوئی قائل ہے، اس کی وحدت کا قائل ہے، اس کی وحدانیت کا قائل ہے، تو وہ کہلائے گا موحد، وہ کہلائے گا توحید کا ماننے والا۔ لیکن اگر ان چاروں میں سے کوئی کسی ایک کا بھی انکار کر رہا ہے تو وہ موحد نہیں کہلا رہا۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد سے۔ اور یقیناً ہر ایک پہ ہم ایک ایک خطبہ میں عرض کروں گا۔ توحید بالذات کسے کہتے ہیں، توحید فی الصفات کسے کہتے ہیں، توحید فی الافعال کسے کہتے ہیں، توحید فی العبادہ کسے کہتے ہیں۔ توحید بالذات آسان ہے کہ وہ اس کی ذات جو ہے وہ ایک ہے۔ واحد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن نے، اس طرح جیسے میں نے آیت پڑھی انما الہکم الہ واحد، اور احد کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ تعبیریں ہیں، واحد اس لیے استعمال کیا کہ وہ 365 کے ماننے والے تھے، اگر ان کے سامنے احد کہا جاتا تو شاید احد نہ سمجھ آتی، پہلے انہیں واحد سمجھایا، کہ جب واحد سمجھ میں آ جائے تو پھر کہا کہ واحد بھی نہیں بلکہ احد ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ واحد وہ ہوتا ہے کہ جو عدد رکھتا ہو، جس کا دوسرا ہو، میں بھی واحد، آپ بھی واحد، لیکن گننے میں آ سکتے ہیں۔ میں ادھر سے شروع کروں گا تو میں پہلا ہوں، پھر دوسرا، تیسرا، اور آخر پہ وہ جا کے 50واں یا 60واں بنے۔ اور اگر میں وہاں سے مجھے گنا جائے تو میں اب پہلا نہیں رہ جاؤں گا، میں واحد نہیں ہوں گا، میں 50واں یا 40واں بن جاؤں گا۔ اللہ کی وحدانیت ایسی نہیں ہے۔ اسی طرح میں واحد ہوں مگر کئی اجزاء سے مل کے بنا ہوں، میں کئی ٹکڑوں کا محتاج ہوں، اجزاء سے مل کے بنے، وہ واحد ہوتا ہے۔ مگر احد وہ ہے، اللہ واحد ایسا ہے کہ جو نہ عدد والی وحدانیت رکھتا ہے، نہ نوع والی وحدانیت رکھتا ہے، نہ جنس والی وحدانیت رکھتا ہے، بلکہ وہ محتاج نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے۔ جو مرکب ہو جائے وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ مثلا میں کئی ہزاروں اجزاء سے مل کے واحد کہلا رہا ہوں، مگر خدا جو واحد ہے، خدا ایسا نہیں ہے۔ خدا احد ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اجزاء میں اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ازلی ہے، وہ سرمدی ہے، وہ ابدی ہے، اور اس کی صفات اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ صفات میں بھی وہ واحد ہے، وہ افعال میں بھی واحد ہے، عبادت میں بھی وہ واحد ہے۔ بر محمد وعلی محمد صلوات، صلی علی محمد وعلی